السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش خدمت ہے۔ میزبان بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ساتھ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا، ڈاکٹر فاروق حسنات ہیں، سلمان عابد ہیں اور شمع جنیجو ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کے لیے۔ پروگرام میں آپ تینوں کا خیر مقدم میں کرتی ہوں۔ ڈاکٹر حسنات سے آغاز کرتی ہوں بات کا۔ ڈاکٹر حسنات، پاکستان میں پہلے بھی فوجی سربراہان کو توسیع ملتی رہی ہے، لیکن معاملہ عدالت میں کبھی زیر بحث نہیں آیا۔ یہ اس مرتبہ پہلا موقع تھا۔ اب کے مختلف کیا تھا؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف مقرر کرے، لیکن اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، انہوں نے نئے آرمی چیف بھی بنائے۔ ایکسٹینشن تو انہوں نے کسی کو نہیں دی، لیکن ایکسٹینشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس کا آئین میں یا دوسرا آرمی ایکٹ ہے، اس میں یہ شک موجود ہی نہیں ہے۔ تو لیکن جب پیپلز پارٹی نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تو اس وقت کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ تو اب انہوں نے جب ایکسٹینشن دی تو یہ چیلنج ہو گیا اور سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ قانونی نہیں ہے۔ اور پھر جب سپریم کورٹ میں بحث ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی شک موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے جی۔ اس لیے اب سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ یہ جو خامی رہ گئی ہے 1973 کے آئین میں، اس کو یہ خامی کو پر کیا جائے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر قانون سازی کرے، جس کے اندر یہ بھی معاملات جو ہیں یہ سامنے رکھے جائیں کہ اگر آدمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے، کتنی۔ حالانکہ یہ حیرت کی یہ بات ہے کہ اس میں مدت بھی نہیں لکھی ہوئی۔ جنرل کیانی کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی 3 سال کی تو پریزیوم کیا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے آدمی چیف ہوتا ہے تو اس کی ایکسٹینشن بھی 3 سال کی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن قانون کوئی نہیں تھا، قانون بالکل اس معاملے میں خاموش ہے۔ جی، بھٹو کے زمانے سے نہیں تھا۔ اچھا، ہم نظر آتا رہا۔ اس کے سیاسی مضمرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی بھی معاشرہ ہو، پاکستان میں کوئی بھی ہو، اس میں کانفلکٹس آتے ہیں، تصادم آتے ہیں، جو حارب ہیں وہ تعین نہیں کر سکتے اپنی جو ان کی حدود ہے اس کا بھی۔ اصل چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے جو اپنے اندر ایک کانفلکٹ مینجمنٹ کا میکنزم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ پیدا کر لیں تو پھر معاملات آگے چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے اس چیز کی طرف کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام موجود ہے کہ جہاں بھی تصادم ہو یا جہاں پہ اختلاف ہو یا جہاں پہ انٹرپریٹیشن کا سوال ہو تو اس کو حل کر لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ افراتفری پھیل جائے اور انارکی پھیل جائے اور معاملات جو ہیں وہ طے نہ ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جس طرح 18th امینڈمنٹ ہوئی، جس طرح NFC اکارڈ سائن کیا گیا، تو اس میں یہ ہے، ہمیں یہ پازیٹیو سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ ہم معاملات جب بگڑتے بھی ہیں تو اس کو ہم سلجھا لیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو سپریم کورٹ نے، ٹھیک ہے انہوں نے ایک نوٹس دیا، قانون ہی نہیں ہے تو ان کو پوچھنا ان کا حق تھا کہ بتائیے کہ کس قانون کے تحت ایکسٹینشن کی گئی، لیکن پھر آخر میں انہوں نے اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا اور انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا کہ جو انہوں نے کہا آپ لیجسلیٹ کریں، آپ قانون سازی کریں اور اس حکم کو آپ دور کریں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اور جو ہمارا جو اداروں کا نظام ہے یا آئین ہے ہمارا، یہ مضبوط ہوا ہے، یہ کمزور نہیں ہوا، کیونکہ ایک ایسا بحران آ گیا تھا جس کے اوپر جس کو حل کر لیا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ مینجمنٹ میکنزم ہمارے ملک میں موجود ہے، اور ہم آئندہ بھی جو اس قسم کے معاملات، اس سے ملتے جلتے معاملات ہیں، وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔